السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام میں ہم نامور اور حد دل عزیز شخصیت کو ہی مدعو کرتے ہیں تاکہ ان کے تجربات اور ان کی مفید معلومات سے آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج جو ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں وہ ہیں صاحبزادہ راؤ علی افسر ایوبی صاحب۔ آپ سیاسی اور سماجی شخصیت کے علاوہ اہل دل بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں۔ ناظرین، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کے حوالے سے۔ صاحبزادہ راؤ علی افسر ایوبی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ بھائی صاحب، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسپیشل اس لیے ہے کہ اس میں ہم جو گفتگو ہوتی ہے اور خصوصی شخصیات کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایشوز میں بھارت نے پاکستان پہ ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، رزلٹ سب کے سامنے ہے، اور جب سے پاکستان عمل میں آیا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد آج تک بھارت اوچھے ہتھ کنڈے مختلف حربوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے۔ جو موجودہ صورتحال میں جو اسلام کو، مسلمان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا، اسلام امن پسند نہیں ہے، اس کرنٹ ایشوز کے بعد اس کا امیج پاکستان کا کہاں ہے اور مسلمان کا کہاں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہندوستان پاکستان کے خلاف اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جی اور اپنی منہ کی کھا کے بیٹھے گا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جی کہ ہر وقت اپنے آپ کو برق رفتار گھوڑوں کے ساتھ تیار رکھو۔ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جی اب آپ دیکھیں جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے جی اور 950 کافر تھے۔ جی جنگ احد میں آ جائیں آپ، 700 مسلمان تھے اور تقریباً ان کی تعداد جو تھی وہ لگ بھگ تقریباً کہہ لیں کہ 3000 کے قریب تھی۔ جی اسی طرح آپ جنگ خندق کو لے لیں، جی جنگ آپ بنو قرظہ کو لے لیں، جی پھر جنگ خیبر کو لے لیں، جی 1600 مسلمان تھے اور 14000 ان کی کافروں کی تعداد تھی۔ پھر اسی طرح ہی جنگ موتیتا لے لیں، 3000 مسلمان تھے اور 12000 کافروں کی، تقریباً کم و بیش اتنی تعداد تھی۔ جی یہ اور ان جنگوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، جی آپ نے جہاد کیا کافروں کے خلاف۔ اور جنگ حنین کے اندر جو 12000 مسلمان تھے اور 20000 کافر تھے۔ جی اس کے بعد یہ جنگ یرموک، یمامہ، تو ان ساری جنگوں کے اندر کافروں کی تعداد جو تھی 2/3 اکثریت سے تھی یہ۔ جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جہاد کیا، کیوں یہ پیش آیا کافروں کے خلاف؟ کیونکہ یہ لوگوں کے حقوقوں کو غصب کرتے تھے اس زمانے کی جو یہ طاقتیں تھیں، جی اور یہ شیطانی اور طاغوتی طاقتیں تھیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ جی جب بھی مسلمان کو تنگ اور پریشان کیا جائے گا، مسلمان جہاد کے لیے وہ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہاد لوگوں کے حقوق کو دینے کے لیے، بحال کرانے کے لیے ظالم اور طاغوتی طاقتوں سے، اور شیطانی طاقتیں جو یہ تھی، قوتیں جو تھی، یہ عام آدمی کو تنگ کرتے تھے۔ جی اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین لوگ وہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 313 ساتھیوں کے ساتھ اعلان جہاد کیا تو ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے، کفار کی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے فتح حاصل کی۔ جی جو قیدی آئے، جی آپ نے ان کے ساتھ بڑا اچھا حسن و سلوک، عفو درگزر سے کام لیا، جی اور بلکہ یہ کہا کہ جو ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے جی صحابہ جو ہیں ہمارے ساتھیوں کو یہ تعلیم دیں گے، جی بجائے کہ ان کو قتل کرتے۔ اگر مسلمان اتنا ظالم ہوتا تو ان کو قتل کر دیتے سب کو، جی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تعلیم دیں گے۔ اب اسلام تو تعلیم کا درس دے رہا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے۔ جی کس وقت کا زمانہ ہے اور کب بات ہو رہی ہے؟ جی تو علم حاصل کرو گور سے گور تک، جی اور علم حاصل کرنا مرد عورت کو فرض ہے۔ اسلام نے تو علم کا درس دیا ہے، قتل و غارت کا نہیں، جی تلوار سے ظلم نہیں۔ جی اب یہ ساری جنگیں دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑی ہیں، ان میں 2/3 اکثریت تو کافروں کی تھی، بالکل ٹھیک ہے، 1 اکثریت اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جی اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اب موجودہ دور میں آپ کے دیکھیں جتنی اسلامی طاقتوں پہ چڑھائی ہوئی ہے، جی دوسری طاقتوں نے کی ہے، سامراجی طاقتوں نے، جی وہی چلا آ رہا ہے شروع سے ہی، بالکل وہی تعداد دیکھ لیں کم کی چلی آ رہی ہے۔ جی اب دیکھ لیں پاکستان کی حالت، جی جب سے پاکستان بنا یہ ہمارا دشمن ہوا ہے،
2/3 اکثریت سے بلکہ زیادہ ان کی تو 1.25 ارب کی آبادی ہے. 22 کروڑ کی عوام ہماری پاکستان کی ہے, ان کی 130 کروڑ ہے. 130 کروڑ ہے. 1/3 سے بھی, ہماری تو 1/3 سے بھی کم ہے ان کی ہاں. آبادی. جی جی. اب بھائی ہم تو کم تعداد میں تمہیں کیسے ہم نقصان پہنچائیں گے؟ جی جی. یہ تمہاری طرف سے سارے یہ جو ہمارے پاس گولہ برود آ رہے ہیں. جی جی. ابھی آپ کا جو آیا وہ ابھی نندن کمار صاحب, جی جی. جس نے آ کے اٹیک کیا ہے, اور ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے. جی جی بالکل دفاع میں کیا, ہم نے دفاع میں کیا ہے. جی جی. اور اس کا جہاز گرایا ہے, اس کو گرفتار کیا ہے. ہمارے فوجیوں نے بڑے باحفاظت اس کو ٹریٹمنٹ دی ہے. جی جی. اور اس نے بھی بڑا اسلام کا اور ہماری فوج کا اس نے بتایا ہے کہ یہ تو جنگی حالت میں ہے ہی نہیں, یہ تو پورا من ہے. جی جی. اور جو ہمارا سوشل میڈیا جو ہندوستان کا ہے اور جو دوسرا چینل ہے, انہوں نے تو آگ لگائی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات. تو میں مودی صاحب کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں, ہر ہندوستانی کو, جی جی, کہ یہ شرپسندی جتنی بھی آپ کی طرف سے ہے جب سے پاکستان بنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بھی اچھا ہتھ کنڈا وہ نہیں چھوڑتے جس کو آزماتے نہیں ہیں. ہاں. اور میں جس باپ کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب 1965 کی جنگ میں غازی رہے ماشاء اللہ, اور واگا بارڈر پر عزیز بھٹی کے ساتھ تھے. جی جی. اور بتاتے ہیں کہ جب وہ بڑی جاں فشانی سے سامنے آئے, سامنا مسلمان کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا, بالکل, اور تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہو. جی جی. یعنی پھر پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہو. جی جی. اور نقصان تم نے کیا جی, درختوں کو پہنچایا. جی جی. اور 300 بندوں کا تم نے کہا. تمہاری عوام, تمہارا میڈیا تم سے سوال کر رہا ہے جی جی کہ ہمیں ایک بندہ ہی دکھا دیں, ایک بندے کی فوٹو دکھا دیں. جی جی. پاکستان نے تو تمہارا زندہ سلامت فوجی پکڑ کے اور اس کو چائے پلا کے, جی جی, بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے. بالکل صحیح بات. بجائے کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے, بالکل صحیح بات, اس پہ تشدد کرتے. جی جی. اسلام پر تشدد نہیں ہے. اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے. جی جی, امن کا درس دیتا ہے. امن کا درس دیتا ہے, عفو درگزر. اسلام کا سب سے بڑا جو کہہ لیں عمل ہے, یہ عفو درگزر ہے. یہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے. جی جی. اپنے دشمن کو پکڑ کر بھی اس سے حسن سلوک جی جی سے پیش آتا ہے. جی جی. اب یہ دیکھیں کہ ایک عورت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا گراتی تھی. جی جی. جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے, بالکل صحیح ہے, تو آپ تشریف لے جاتے تھے اور ان کو معافی دے دیتے. مسئلہ کچھ نہیں کہتے تھے. اس کو ایک دن نہیں کوڑا ڈالا تو آپ نے پوچھا کہ آج یہ کدھر ہے مائی جس نے کوڑا ڈالتی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار پڑی ہے. آپ گئے, اس کے گھر کی صفائی کی, جی جی, اس کا پانی بھرا. اب وہ سارے حالات خود دیکھ رہی تھی. جی جی. کہ میرے ساتھ اتنا اچھا اس نے سلوک, اور میں یہ کرتی رہی ہوں. جی جی. ہیں جی, وہ فل فور وہ مسلمان ہو گئی. آپ نے عفو درگزر سے کام لیا. جی جی. آپ بدلہ لیتے کا بیمار ہو گئی. ابھی آپ سرکار تو دشمنوں سے محبت فرماتے تھے, اور وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے. اسی طرح یہ ایک عورت تیاری کر رہی تھی, سامان باندھ رہی تھی, جہاز چل رہی پڑی وہ, کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جی, آپ کو جادوگر کہا جی جی, کہ میں علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں سے. سامان باندھ رہی تھی, آپ آئے, آپ نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں آپ, سامان کیوں باندھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ جادوگر ہے, وہ اپنے جادو سے مسلمان کر لیتا ہے. جی جی. تو آپ نے اس کا سامان اٹھایا. اب رستے میں جا رہے ہیں تو وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی محمد ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. تو وہ اسی وقت ہی وہ عورت جو تھی نا, وہ مسلمان ہو گئی, آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گئی. کوئی شک نہیں. تو مودی صاحب, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں. جی جی. ہم باخبر ہیں. جی جی. اور میں ایک اور بات بتا دوں, جی جی, آپ کے جو نام نہاد ملا جو آپ نے چھوڑے ہیں پاکستان کے علاوہ اور دوسرے ممالک میں, جی جی, وہ جو شرک بدت کی کرتے پھرتے ہیں, بالکل ایسے ہیں جی. جی جی. مخصوص مدارس ہیں جہاں سے یہ ایسے ان کو پاکستانی کیا جاتا ہے, لیکن ان کے تیار کردہ وہ تیار کردہ آپ کے دلی کے اندر ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم پرویز مشرف صاحب جب گئے انڈیا, کرکٹ کا میچ تھا تو ہم بھی گئے انڈیا. جی جی. اب میں نے اٹاری سے لے کے اور دلی تک, جی جی, ان کے اندر میں نے تعصب دیکھا ہندوستانیوں کے اندر, جی جی, پاکستانیوں کے خلاف. جی جی, بغض, نفرت, جی, عداوت, ہر قسم کی چیز, کینہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے. اور رات کو پاکستان کو ختم کر کے سوتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں پاکستان کھڑا ہوتا ہے. اب یہ میں 7 دن ان میں رہا, 7 دن میں نے یہی سوچا کہ یہ دیکھتا ہوں ان کو, یہ باتیں کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور صبح پاکستان ٹوٹ جائے گا. 7 دن میں نے ان کو اسی کیفیت میں دیکھا ہے. جی جی. تو یہ اسی حالت میں بیچارے رہتے ہیں ہمیں توڑنے کے لیے. اور وہ کچھ ان کے نام نہاد ملا جو ہماری ایجنسیوں نے پکڑے ہیں, جی جی, جو یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے کچھ مدارس بنائے تھے, کچھ جہادی فسادی کیمپ بنائے تھے. جی جی. ہمارے رحیل شریف صاحب نے ان کو نیشت و نابود کیا. اب لاسٹ میں آ کے پہلے مشرف صاحب نے پابندی لگائی. جی جی. دیکھو جی, پابندی ان پہ لگائی جاتی ہے جو
ایکٹیویٹیز غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، منفی کرتے ہیں. جی جی تو وہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان کی فسادی تنظیمیں، جی جی مشرف صاحب نے ثابت کر دیا کہ جی وہ جی واقعی ایک پاکستانی مجاہد تھے، کمانڈو تھے، جی جی کمانڈر تھے. انہوں نے ہر لحاظ سے ثابت کیا جی جی اور ان نام نہاد تنظیموں پر پابندی لگائی، جی جی اور پابندی لگا کے بھی ان کو کچھ نہیں کہا. جی جی اپنے حسن سلوک سے ٹریک پہ لے کے آئے. جی جی اور وہ لوگ ہندوستان کے پیدا کرتے تھے، اب وہ راہ راست پہ آئے، مشرف صاحب لے کے آئے ان کو. جی جی رہی صحیح کثرت رہی شریف صاحب نے پوری کی جی جی الحمدللہ. جی جی ہمارے جرنیل بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی تعلیم کے جی مطابق عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. بالکل. علی افسر ایوب صاحب، جس طرح اب موجودہ سچویشن میں ہماری سول و عسکری قیادت ایک پچ پہ تھی، ہمارے ملک میں کرپشن کے خلاف پوری حکومت ایکٹیو ہے، لیکن ان حالات میں بھی جب یہ جنگی سی کیفیت ہوئی، تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل بھی، سیاسی بھی، سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئیں، اور وہ جنگ بھی نہیں چاہتے اور امن کا سبق بھی دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کر کے بھی ثابت کر کے دکھا دیا. لیکن یہ مودی کے انتخابات آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہوا ہے، یہ پی سی ایل جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. ہاں، یہ دونوں ہی وجوہات ہیں. ایک تو سیاسی مودی کی جی چال تھی کہ میں یہ انتشار پیدا کر کے اپنے سیاسی مفاد حاصل کر لوں گا. دوسرا، پاکستان پی ایس ایل میں فیل ہو جائے گا. جی جی تو میں ہندوستان گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، جی جی آنے والی کو بھی، جی جی اور جو ہوگی، جی جی یہ کان کھول کے سن لیں. جی ہمارے نبی نے فرمایا وَإِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جی جی کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. جی جی ہم جناب تیاری میں ہیں ہر وقت، انشاءاللہ. 1400 سال سے لے کے آج جی تک. جی جی یہ کان کھول کے سن لو. جی جی مسلمان جب پیدا ہوتا ہے، جس طرح بھائی صاحب ہاں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے کرا دی جاتی ہے. جی جی اس پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جی جی پھر اپنا اقامت کے لیے جی جی اپنا کان، دوسرے کان میں جو ہے نا تکبیر پڑھی جاتی ہے. جی جی جیسے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جی جاتے ہوئے نماز نماز ہوئی. اتنے قلیل وقت میں جی جی آئے اور چلے گئے. یعنی یہ قلیل وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے. جی جی اب مسلمان تیاری کرتا ہے، جی جی نماز پڑھتا ہے، جی جی قرآن پڑھتا ہے، بالکل صحیح ہے. اور نماز بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، جی جی امن کا دعوت دیتی ہے، جی جی امن کا درس، امن کا درس دیتی ہے. بالکل صحیح اور بات. نماز میں ہم اللہ سے جی جی جب بھی گفتگو کرتے جی ہیں جی جی تو اس میں ذکر یہی کرتے ہیں کہ جی جی اہدنا الصراط المستقیم جی جی صراط الذین انعمت علیہم. جی جی ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام ہوا. بالکل اب صحیح انعام یافتہ لوگوں کا ہم راستہ پوچھتے ہیں اللہ جی سے. جی وہ نبیوں کا راستہ ہے، بات، بالکل صحیح بات. وہ صدیقین کا راستہ ہے، جی جی وہ شہادین کا راستہ. وہ شہداء کا راستہ ہے، جی جی وہ صالحین کا راستہ ہے، بالکل اولیاء صحیح. اللہ کا. جی جی او بھائی مودی صاحب، ہم تو نماز میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کا راستہ مانگ رہے ہیں. جی جی آپ کا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں، جی جی مسلمانوں کے بارے میں. جی جی کفار سوچتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جی رحمان کے ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح بات اور شیطان آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے ہے. جی جی ہمارے ساتھ لڑانے کے لیے، جی جی اور ہم بھی ہر وقت تیاری میں رہتے ہیں شیطان سے لڑنے کے لیے. شیطان سے لڑنے کے لیے. علی افسر ایوب صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے بعد آگے آپ جواب لیتے ہیں. بہت سی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علی افسر ایوب صاحب، جس طرح ابھی کرنٹ میں OIC کی ایک اجلاس کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان تو شامل نہیں ہوا، انڈیا کی طرف سے شامل لوگ ہوئے ہیں، لیکن اس کو جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ سراسر بھارت کے خلاف ہی کیا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بند کرے، اور کشمیریوں کو خود ارادیت دیا جائے، ان کو جینے کا حق دیا جائے. تو اس سے جو تاثر دنیا میں گیا ہے بھارت کی طرف سے، اور جو پاکستان کی امن کی جو سبق دنیا میں گیا ہے، جس طرح لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ اسلام تو امن کا دین ہے، یہ مسلمان تو امن کا سبق دیتے ہیں، پیار کا سبق دیتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں. جس طرح انڈیا میں بھی اولیاء کرام کے ہمارے تعلیمات کو بھی دیکھیں، پاکستان میں بھی دیکھیں، تو وہ تو سراسر پیار و محبت کی باتیں تھیں. پھر یہ جنگ 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 یہ کہاں لے کے جا رہی ہے اس دنیا کو؟ ہاں، تو اب دیکھیں آپ کے
بات ہندوستان کی چل رہی ہے، جی جی ہندوستان کے لوگوں کی، ان کے حکمرانوں کی بات چل رہی ہے، جی جی تو صوفیہ کرام کے حوالے سے آپ نے ابھی کیا ہے کہ صوفیہ کرام کا تو دیکھیں وہی کردار رہا، اس نے سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی، کیونکہ طریقت تو ولایت جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جی جی اب اسی خطے میں جب حضرت خواجہ غریب نواز جی جی معین الدین چشتی معین رحمۃ الدین اللہ چشتی حسنی حسینی علیہ۔ جی جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، جی جی تو اس وقت حکومت چل رہی تھی پرتھوی راج چوہان کی۔ جی جی پرتھوی راج چوہان جو تھا وہ بہت ہی جابر قسم کا اور بڑا طاقتور اور بڑا سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا جو جوگی تھا، رام پال جوگی ایسے کر کے نام تھا، وہ اس کو لے کے چلتا تھا، جی جی تو وہ بھی اس کے پاس ایک طاقت تھی۔ جی جی تو اب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جی جی تو جب اجمیر میں پہنچے ہیں تو آپ نے پیاس لگی ہوئی تھی، آپ کے ساتھی تھے، جی جی تو آپ نے ان سے کہا پانی مانگا۔ جی جی پانی مانگا، انہوں نے کہا جی پانی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی یہ سامنے تالاب ہے، جی اس میں تو پانی ہے، جی جی تو انہوں نے کہا جی اس میں پرتھوی کے گھوڑے پانی پیتے ہیں، جو فائٹر ہیں، جی جی جنگجو گھوڑے ہیں اس کے، وہ ان کے لیے یہ خاص تالاب بنایا گیا۔ جی جی اب ایک کیفیت تو خواجہ غریب نواز کی تھی پیاس کی حالت میں، جی جی اپنی تو وہ برداشت کر سکتے تھے، جی لیکن آپ کے ساتھی پیاس سے بہت جی زیادہ پیاس کی شدت تھی، جی جی آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے اس تالاب کے اندر گڑوی جی جی پانی میں ماری اور جی ساتھیوں کے لیے انہوں نے پی لیا، جی جی پی کے جب چلنے لگے تو وہ تالاب سوکھ گیا۔ جی جی تو اب وہ پرتھوی نے آرڈر جاری کر دیا کہ بھئی وہ گھوڑے لاؤ، میرے فائٹر گھوڑے ہیں، میں نے جانا محاذ پہ۔ جی جی تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو تالاب سوکھ گیا ہے۔ اس نے کہا کیسے سوکھ گیا؟ جی انہوں نے کہا جی ایسے کچھ بزرگ تھے، انہوں نے پانی مانگا، ہم نے پانی نہیں دیا، جی جی تو ان کے ساتھی پانی مانگ رہے تھے، جی جی تو بزرگ جو تھا وہ تھوڑا سا جلال میں آیا، اس نے گڑوی ماری، تو پانی بھر لیا اور وہ تالاب سارا سوکھ گیا، وہ گڑوی میں سارا تالاب چلا گیا پانی۔ سوکھ گیا۔ اس نے پھر آرڈر جاری کر دیا، گرفتار کر کے لے کے انہوں جی خواجہ غریب نواز کو گرفتار کیا انہوں نے۔ تو آپ دربار میں گئے، اس نے کہا جی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے میرے گھوڑوں کا تالاب سکھا دیا پانی ڈال کے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے گھوڑوں سے کتنا پیار ہے؟ جی جی تو یہ اللہ کے بندے تھے، جی جی اللہ کو ان سے کتنا پیار ہوگا، کیا بات ہے۔ اور تم کلمہ پڑھ لو، جی جی مسلمان ہو جاؤ، قیامت تک تمہاری جو ہے تمہاری حکومت پرتھوی راج چوہان قیامت تک قائم رہے گا۔ کیا بات۔ اس نے کہا میں کس بات کا کلمہ پڑھوں، میری تو سلطنت اتنی بڑی جس میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا۔ جی جی یعنی اس میں غرور تھا، تکبر تھا۔ جی تکبر بھرا ہوا تھا، جیسے آج کل مودی میں بھرا جی ہوا ہے، جی یا اس سے پہلے ان کے حکمران تھے ان میں بھی یہی تکبر تھا جی جی کہ پاکستان کو سارا دن سوچتے ہیں جی جی اور صبح پاکستان کو ختم کر دیں گے رات جی کے اندھیرے میں۔ اب بھی یہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتے ہیں، جتنے بھی جی ہمارے ساتھ ان کے وہ جی ہیں۔ جی پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شکست ہو چکی ہے، جی جی آپ کہہ کے چل پڑے۔ یہ میان میں تلوار نکالنے لگا، جی جی غصے میں آ گئے، لیکن آپ چل پڑے اس کے دربار میں سے۔ اس کے بعد لوگ بہت متاثر ہوئے، جی جی خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ جی جی انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ بلکہ ایک اور واقعہ کہ ایک اسی بستی میں ایک لڑکا تھا، کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، جی جی ہندو لڑکا تھا وہ، تو جب آیا تو وہ آپ کی خیمے کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا آپ کو جی اور گھر میں جا کے بتایا کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ جی جی انہوں نے کہا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جی جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو اس نے ملاقات کی، تو اکثر آپ عصر کی نماز سے لے کے نا مغرب کی نماز تک روتے تھے، آپ خیمے میں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ جی جی تو وہ ہندو لڑکے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ روتے رہتے ہیں، مسئلہ کہ میں نے آپ کو روتے ہوئے سنا ہے اور آپ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا کسی کی یاد آتی ہے، اس کی وجہ سے روتا ہوں۔ تو وہ آج کل کہتے ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ وہ ہندو لڑکا آپ کے اپنے پیر و مرشد سے بچھڑے تھے، آپ آئے تھے ادھر ہند میں، تو مرشد کی یاد آتی تھی تو آپ روتے تھے رات کو، عصر کے ٹائم سے مغرب تک روتے تھے، یا جب بھی عاشقت رات تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو وہ لڑکا جو تھا نا وہ سن کے چلا گیا، جی جی آہستہ آہستہ وہ آپ کے، کیونکہ وہ بھی لڑکا تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور جو تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں یہ کسی کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے
कुछ ना इल्म हो, जैसे इल्म का मैं ना जानना जी जी और इल्म अमल का हाजत रवा, और इल्म से इनकार में कुफर है। जी जी अब देखें आप कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का आपकी सोबत में आना शुरू हुआ, जी जी और आते आते वो आपसे बड़ा मजबूब हुआ और मुसलमान हो गया, खिदमत करता रहा। जी जी एक दिन आपने फरमाया भाई ऐसे करो, तुम्हें ना 10 दिन की छुट्टी है, या कमो बेश जितने भी दिन की छुट्टी आपने दे दी उसको। जी जी अब वो लड़का घर गया, अब घर गया तो अब वो खाए भी ना पिए भी ना, जी जी बड़ा परेशान रहे। उसकी माँ ने देखा कि 4-5 दिन हो गए, मेरे बेटे की कैफियत ही और हो गई है, जब से आया रोता रहता है। जी जी हैं जी, तो आपके पास आई ख्वाजा गरीब नवाज के, उन्होंने कहा जी आप मेरे बेटों को बुला लें, जी जी वो तो रोता रहता है, आपकी याद में तड़पता रहता है। तो आप फिर मुस्कुराए, जी जी तो आपने कहा नहीं अभी उसके अभी रहने दो वहाँ पे, लेकिन वो वक्त से पहले आ गया। जी जी जो जो उसने सवाल किया था, हाँ, होते रहते हैं जुदा। अब आपने उससे पूछा हाँ भाई क्या कैसी गुजरी, उसने कहा जी बड़ा बड़ा मुश्किल है आपके बगैर क्या रहना। बात, क्या ये औलिया अल्लाह का दर्स है। जी जी। अली अफसर 99 लाख मुसलमान जी, जो हुए जी, जी। बरे सगीर पाको हिंद में, मैं मोदी जी। साहब से पूछ रहा हूँ, जी जी ये क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने तलवार चलाई थी पृथ्वीराज चौहान के जमाने में? बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी को दावत दी थी सिर्फ सिर्फ मोहब्बत उसके का जुल्म और तशद्दुद की वजह से, उसकी गरूर की वजह से आपने जी, जी। दावत दी थी। और काफ इस्लाम कभी भी पहले नहीं लड़ता, जी जी ये आप कान खोल के सुन लें। जी जी 1400 साल से लेके आज तक आप नहीं जी, जी। देखेंगे इस्लाम पहले अटैक करता है। नहीं। इस्लाम ने सिर्फ दर्श ही ये दिया है, जी जी बड़ों का अदब करना, छोटों शफकत से पेश आना। बिल्कुल सही बात। और एक और हदीस है, जी जी प्यारे नबी की प्यारी बातों में मैंने एक हदीस पढ़ी थी बुक के अंदर, जी जी उसमें ये लिखा हुआ था कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया जी। अगर गैर मजहब का आलम तुम्हारे पास आ जाए, जी जी उसका इतना अदब एहतराम करो जितना तुम अपने का करते हो। बिल्कुल सही बात हो सकता है जी, वो जी। तुम्हें देख के इस्लाम कबूल कर ले, है। जी जी हो सकता है जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं जी जी वो तुम्हें बता दे। बिल्कुल सही तो बात। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि जनाब जी जी हम पूरा मन लोग हैं। जी जी हमारे नबी ने तमाम मजाहिब का भी दर्स दिया है जी जी कि उनके भी जो आलम आ जी, जाए जी। उनका अदब एहतराम करो जितना कोई शक अपने का नहीं। करते हो। कोई शक नहीं। पूरी दुनिया में आपने फिल्में आप बनाते हो, जी जी आप फिल्में बना बना के तुम्हारा दिमाग माऊफ हो गया। जी जी जो फिल्मों में डायलॉग बाजी होती है जी जी वो समझते अमली तौर वो पे हो तुम जाए। अमली तौर पे करते हो पाकिस्तान के साथ। जी, जी। भाई हम तैयार हैं, जी जी अगर तुम हमारे पे अटैक करोगे जी जी तो हम इंशाल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भाई साहब वहाँ पे इंडिया में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान हाँ, भी वही सब बात है हाजिरी ना, देते भाई हैं। हमारे नबी और को- उनके तालीमात को भी वो सब कुछ देखते हैं, प्यार हाँ। मोहब्बत की देते हैं। इसके बावजूद वो ओछे हथकंडों से बाज नहीं आते। अब हाँ, ये कश्मीर है असल मौजू लड़ाई का जड़ है, या वैसे ही इनको पाकिस्तान हजम नहीं होता? इनको पाकिस्तान शुरू से ही हजम नहीं है। वो मैंने आपको बताया ना कि ये जी, जी। 70 साल से यही सोच के सोते हैं जी, जी। कि सुबह पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, जी जी तो अगले दिन कोई नया पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा होता तरक्याती। जी जी ये इसी तरह ही करते आ रहे हैं 70 साल से। जी जी अब रही बात कि पहले जो हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा किया, जी जी कमिटमेंट किया इंडिया के साथ, जी जी तो वो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जी कायदे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया था कश्मीर हमारी शारग है, फरमाया था उन्होंने। जी जी अब कश्मीर में से ही कुछ लोग दिल्ली जी जी हुकूमत के साथ मिल गए, जी जी कुछ इधर के जो कमज़ोर लोग हैं वो पाकिस्तान से बेचारे चाहते हैं, उम्मीदें रखी हुई हैं। जी जी तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई कश्मीरियों को अपनी जद्दोजहद को खुद तेज़ करना पड़ेगा। जी जी आप हमारे भाई हो, जी जी मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, कोई शक नहीं इसमें। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, दूसरे मुसलमान को बिल्कुल जी। तमाम मुसलमानों को भाई है। तकलीफ पहुंचती है। कोई शक नहीं तो इसमें। आपकी तकलीफ में तमाम मुसलमान आपके साथ हैं, जी जी बिल्कुल शक। लेकिन इस जद्दोजहद को आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान आपके साथ है, बिल्कुल हर जी। पाकिस्तानी आपके साथ है, जी जी ठीक है ना जी। जो रहेगा जी पाकिस्तान, जिस तरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था, ये हमारी शारग है और रहेगी। हाँ। और ये हमारा ही है, ये हमारा ही रहेगा। लेकिन इनकी नाकस हुक्मरानों ने जो इंडिया से हलाक किया, ये भी तो देखे ना, इनके अंदर की भी तो गलती है ना। वैसे भाई साहब अगर हम बात करें मोदी की, जिसका जो शैतान है, उसका आलमी दुनिया में भी उसका जो इमेज है वो को अच्छा नहीं है। हाँ, ये हिंदू जो उनकी तंजीम है, इंतहा पसंदी की तंजीम है, जो विश्व हिंदू उसका परिषद। वो वजीर आला थे जब एक
रियासत के, उस वक्त भी अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाई हुई थी, अमेरिका नहीं जा सकता। अब वज़ीर आज़म है और उसके ओछे हथकंडों से उनके अवाम भी उससे परेशान है। वहाँ के जो अगर मीडिया को, अब तो जो मीडिया चलो बुखलाहट में उसने जो भी किया, लेकिन जो वहाँ के तजियाकार हैं, जो नामवर वो उसके मीडिया के बंदे हैं, उन्होंने ओपन बताया है, उसका जो रुख दिखाया है इंडिया का, वो इमेज दिखाया है, जो उनके जो नारे थे उनको भी दिखाया उन्होंने, वो ज़ीरो थे। उन्होंने बताया जो आप पुलवामा का जो हमला कह रहे हैं ये भी पाकिस्तान का नहीं है, वो उनके खुद मीडिया बता रहा है। इसके बावजूद मोदी कुछ हटदर्मी पे अड़ा हुआ है, उसकी समझ आज तक किसी को नहीं आई। उसकी समझ आने भी नहीं आनी, क्योंकि मोदी जो है ना एक बड़ा कट्टर किस्म का हिंदू अपने आप को साबित करता है हिंदू मजहब में। जी जी। और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये गाय जो होती है जिसको ये माता कहते हैं, जी जी, जिसका पेशाब पीते हैं, हाँ उसका ये पेशाब पीते हैं। जी जी। ये वाहिद हुकूमत है जिसकी हुकूमत के अंदर गाय का पेशाब इंट्रोड्यूस कराया गया। जी जी। हैं जी, बड़ा पवित्र कहते हैं उस पेशाब को ये। जी जी। अब जो बंदा नापाक चीज को इस्तेमाल करेगा, जी जी, वो शैतान से उसका ताल्लुक है। जी जी, वो राक्षस बन जाता है इनकी जुबान में कि वो राक्षस होता है। उनके खुद बंदे तो मोदी ने जो था हिंदुस्तान में राक्षसिज्म को परवान चढ़ाया। जी जी। एक तरफ तो ये कहते हैं सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, जी जी, हम सेकुलर हैं। जी जी। दूसरी तरफ ये मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं जी जी, अपने मकसद के लिए। जी जी। उसके बाद ये सिखों को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी। अब ये देखें कि दोनों मज़ाहिब रब को मानते हैं, सिख भी जी जी और मुसलमान भी। जी जी। ये गाय माता को मानता है, जी जी, उसके पेशाब पीने को ये जी जी, बड़ा समझता तबर्क। अब जो बंदा पेशाब पीता है, हराम पीता है, वो हरकतें वैसे ही करेगा। अच्छा भाई साहब, इस एक दूसरा अगर हम देखें सिख बिरादरी के लिए, तो हमारी हुकूमत ने करतारपुर जो राहदारी खोली है सिखों के लिए, एक बहुत बड़ा काम था। दूसरा जो ये कैदी वापस किया और फौज ने जो अपनी बहादुरी, हमारी पाक फौज ने जो बहादुरी की मिसाल कायम की है, उनके त्यारे को गिरा के उनके पायलट को गिरफ्तार करके ट्रीटमेंट करके उनको वापस देना, एक दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज भी है और हमारी हुकूमत का इमेज भी और मुसलमानों का इमेज भी, वो तो बहुत बुलंद हुआ है। तो इसके अब जो नेगेटिव अगर असरात इंडिया लेगा तो फिर क्या बनेगा? वो तो उसके खाते में। ऐसा मैं जवाब लेता हूँ आपसे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।